بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم نے مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 37 مطالعہ کرنی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولم يشاد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة والشیء من الدلجة، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور جو کوئی دین میں سختی کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش رہو۔ واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة، اور مدد حاصل کرو صبح کی، دوپہر کی اور کچھ شام میں سے عبادت کے ذریعے سے۔ اور بعض حضرات نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ صبح کی چہل قدمی، ظہر کی چہل قدمی اور مغرب کے بعد کی چہل قدمی سے تازگی حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد عبادات کے اندر عبادات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اس حدیث میں دین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین اسلام کو انسان کی فطرت کے مطابق رکھا ہے، کہ جو انسان کی فطرت ہے، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات انسان کے اوپر لازم کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یا اسی طریقے سے جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی عین فطرت کے مطابق ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے تمہارے لیے۔ چاہے عبادات کرنی ہے تو کوئی لگاتار عبادات نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے روزے رکھنے ہیں، جو فرض روزے ہیں تو سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، اور وہ بھی پورا مہینہ نہیں بلکہ دن کی روشنی میں، اور رات کو پھر آپ شام کو افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال میں سے زکوٰۃ کو رکھا ہے تو وہ بھی 2.5% رکھا ہے جو لازم قرار دیا گیا ہے۔ باقی انسان اپنی خوشی سے اللہ کے راہ میں صدقات کرے، خیرات کرے، لیکن آپ کے مال میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق دین کو رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دین کے اندر سختی کرے گا تو انسان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ایک جیسی ہو۔ جوانی کی عمر میں انسان کی طاقت کا اور مرحلہ معیار ہوتا ہے، بڑھاپے میں پھر بالکل انسان کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، اور ارذل العمر میں تو پھر بالکل ہی انسان بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین میں اور عبادات میں اپنے اوپر سختی نہیں کریں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق عبادات کرے، اور میانہ روی کے ساتھ کرے، اور اعتدال کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر آپ سختی کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کے اوپر سختی شروع کر دیں۔ اس لیے صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وصال کے روزے رکھیں جیسے کہ آپ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصال کے روزے آپ نہیں رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں
اور اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ وصال کے روزے رکھ سکیں۔ وصال کے روزوں سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص افطار بھی نہ کرے اور سحر بھی نہ کرے اور کئی کئی دن تک مسلسل روزے سے رہے۔ تو اس وصال کے روزے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جب صحابہ اکرام نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن اگر کسی نے بہت زیادہ روزے رکھنے ہیں تو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، تو کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے روزوں میں پھر مزید یہ کہا کہ اگر کسی نے رکھنے ہیں تو ایامی 20 کے روزے رکھے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھے، اور جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھے۔ تو اس طریقے سے نفلی عبادات کے اندر بھی یعنی اپنے جسم کے اوپر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا کہ اگر کوئی شخص دین میں سختی کرے گا تو پھر دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ایک وقت میں تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر انسان کی طاقت وہ نہیں رہتی جو جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اپنے اوپر عبادات کو لازم کر دے گا اور پھر وہ اس کو کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے کہا کہ فسددو، عبادات کے اندر میانہ روی اختیار کریں، عبادات کے اندر بھی اور عام معاملات زندگی کے اندر بھی میانہ روی۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ دوستی کے اندر ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور دشمنی کے اندر بھی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے کہ کل کو آپ کی صلح ہو تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکیں۔ تو معاملات، چاہے معاملات زندگی ہوں یا عبادات ہوں، ان کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ وقاربو، اور کہا کہ قریب رہو، یعنی درستگی اور اسلام کے قریب قریب رہیں، اعتدال کے قریب قریب رہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ ابشرو، اور خوش رہو، یعنی اپنے مزاج کے اندر تنگی پیدا کرنا، اپنے اوپر سختی پیدا کرنا، معاملات زندگی کے اندر جو ہے نا سختی کرنا، کہا کہ نہیں، بلکہ ابشرو، خوش رہو۔ اور کہا کہ چونکہ اس بات پر بھی خوش رہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین آسان دیا ہے، اس بات پر بھی خوش رہو۔ پھر فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہا کہ صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات کی عبادت سے مدد حاصل کریں، جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، کیونکہ انسان کو زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو نماز انسان کے لیے جو ہے نا قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کہا کہ قرب حاصل کرنا ہے تو نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس طریقے سے معاملات زندگی کے اندر صبر کے بارے میں کہا کہ صبر سے جو ہے نا کام لیا جائے۔ خاندانی معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، یا اس طریقے سے انفرادی شخصی معاملات ہیں، تو جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ صبح کی عبادت کے ذریعے سے، دوپہر کی عبادت کے ذریعے سے اور کچھ شام کی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں سیر و سیاحت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صبح کی، بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صبح کی چہل قدمی، دوپہر کی چہل قدمی اور رات کی چہل قدمی سے یعنی اپنے جسم کو تر و تازہ رکھو، تازگی حاصل کرو، اور اس تازگی یعنی سیر و سیاحت کے بعد اور تازگی کے بعد عبادات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، تاکہ انسان کا جسم اگر تر و تازہ رہے گا تو وہ اپنی عبادات کے اندر بھی لذت پیدا کر سکتا ہے اور اپنی عبادات کے اندر بھی مستعد رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کے اندر میانہ روی پیدا کرنے کی، اپنی معاملات زندگی کے اندر میانہ روی پیدا کرنے کی، اور انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اور رشتے ہوتے ہیں
ان کے اندر بھی میانہ روی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے، ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔